السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان پاکھنڈیوں کی نجیز حرکتوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کیف دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بچا واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، لیکن سب سے پہلے تو میں دیش کی خبر سناؤں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ دیش میں جو اتھم مچے ہوا ہے، ایک تو ہے نتیش کمار کا بہار کو لے کر، لیکن نتیش کمار کی گودا چینج کرنے کی یہ عادت ہے اس کی، کبھی کسی کے گود میں تو کبھی کسی کے گود میں، کبھی RSS کے گود میں تو کبھی کسی کی گود میں، گودا چینج کرتے رہتا انہیں، اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا سورج کو آئینہ دکھانے کے مانند ہے۔ تو بڑا وہ تابلا ہو گیا ہوا اس وقت وہ۔ بہرحال وہ حولے کے بارے میں بات کرنا نامناسب والی بات ہے، بڑا چلا رہا اس وقت اسمبلی میں بھی، حولے شولے باتیں کر رہا، اگرچہ اتنا ساوترا ہے انہیں، تو یہ RSS کے ساتھ سرکار کیوں بنایا ہے انہیں؟ پہلی بات، اب الیکشن کا ٹائم نزدیک آ گیا، ووٹنگ کا ٹائم نزدیک آ گیا، پھر وہی گمراہ کرنے کے لیے بہاری بابوؤں کو جو ہے سو پھر وہی دیوانہ بنانے کے لیے حرکتیں کر رہا۔ اس لیے بس یہی کہوں گا میں بہار کی عوام سے، آپ لوگ ساودھان رہو۔ یہ آج کا لڑا کل پھر گود میں بڑھتا ان کی جا کے، کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے لیے، گودوں میں بیٹھنا، گودوں میں کھیلنا اس کی ایک عادت سی ہو گئی ہوئی ہے، اس لیے آپ لوگ اس کے اوپر توجہ مت دو۔ آپ لوگ خود دماغ بھی رکھتے، سوچ بھی رکھتے، عقل بھی رکھتے، اور وہاں پہ رہتے آپ لوگ، اچھا برا آپ لوگ جانتے ہیں یہ کیا کیا ابھی تک سیمانچل کے لیے، کیا کیا پورے بہار کے لیے، کیا کیا تم لوگوں کی ضرورت کیسی پوری کرا انہیں، تم لوگوں کے پاس کتنے کالجز ہیں، کتنے اسکولز ہیں، بچوں کو کیا تعلیم حاصل ہو رہی، کیا ایجوکیشن ملا بچوں کو، کتنے میڈیکل کالج ہے، کتنے انجینئرنگ کالج ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ 6-7 مرتبہ اس نے وہاں کیا CM بنا، لیکن کیا حاصل ہوا آپ لوگوں کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے جو ہے سو زیادہ کچھ نہیں بولتے ہوئے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ اس کے یہ اتابلے باتوں پہ مت ہو، اس کی یہ عادت ہے پارٹی بدلتے رہنے کی، گودا چینج کرتے رہنے کی، گودا بدلتے رہنے کی، اس لیے آپ لوگ جو آپ لوگوں کے لیے بہتر دکھتا وہ فیصلہ کرو۔ یہ ہو گیا بہار کا۔ دوسری آپ کو خوشخبری یہ بتا دوں میں، ابھی یہ نپور شرما جس طریقے سے جو اپنے آپ کو جو غائب کر لی ہوئی ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھ لی ہوئی ہے، اپنے آپ جو قطر میں جا چکی ہے، اس کو کورٹ نے کھلے الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ 11 اگست کے بعد اس کو کبھی بھی گرفتار کر سکتے، اریسٹ کر سکتے، یہ کورٹ کا کہنا تھا۔ اس کے باوجود سرکار اور پولیس اس کی اتنی مدد کر رہی ہے، آپ لوگوں کو بتانے سے بھی میں یہ چیزیں بعض قاصر ہوں، بتا نہیں سکتا میں، لیکن یہ لوگوں کو تو پتہ ہے یہ کہاں پہ رکھی، کہاں پہ ٹھہری ہے، کہاں پہ ہے یہ۔ اور رہی بات اس نے جو بتائی کہ 9 کے 9 اسٹیٹ کے سارے کیسز دلی منتقل کر دو، کوئی منتقل ہونے والا نہیں ہے، اس کو ہر جگہ آنا پڑے گا، چاہے پنجاب ہو، چاہے آندھرا ہو، چاہے تلنگانہ ہو، چاہے مہاراشٹر ہو، ہر جگہ اس کو جانا پڑے گا، اگرچہ اگرچہ تو گلے میں ڈوری ڈال کے لے کے آتے، جا کے لے کے آ کے ادھر کے مسئلہ بڑے خطرناک رہتے، اب انہوں کون سے پکے میں لیتے معلوم نہیں، لیکن مسئلے کسنا طے ہے، مسئلے کسنا طے ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا خود آرڈر ہے ہر اسٹیٹ کی پولیس کو کہ تم لوگ کے پاس جو ٹائم دیا گیا ہے ٹائم پہ نہیں ہے اگرچہ، تو تم لوگ جا کے اس کو لے کے آ کر جو چاہے قانون کے لحاظ کرتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہ کر اس کے ساتھ وہ برابر استعمال کر سکتی ہے۔ یہ ہو گئی بات۔
تو اس کی ایک وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہاں پہ آر ایس ایس اس کو جو چھپا رہی ہے، آر ایس ایس جو بچا رہی ہے، کیونکہ آر ایس ایس استعمال کری اس کو، آر ایس ایس استعمال کری اس کو، آر ایس ایس بولنے لگے. وہ یہ گند مچانا ان لوگوں کا ایک بہت بڑا ایک وہ ہو گیا ہوا ہے بھائی، ایک فیشن بنا لیے لوگ. جدھر گندگی مچاؤ، جو ہو سکتا مسلمانوں کے کو اذیتیں پہنچاؤ، اسلام کے خلاف بولتے رہو، تاکہ اس میں یہ لوگ الجھے رہے اور ہم ہمارا کام کرتے رہے. ہماری گندی راجنیتی کے اوپر یہ سوال نہیں کیا جائے کہ آخر تم 9 سال سے کرے تو کرے کیا، 9 سال سے کرے تو کرے کیا. یہ اس سے بچنے کے لیے، اس سے چھپنے کے لیے یہ گندے ہتھ کنڈے سرکار خود استعمال کرنے لگاتی. اب اگرچہ سرکار کو یہ چیز کا ڈر ستا رہا، اگرچہ اس کو پکڑ لیے، اگرچہ اور پوچھ تاچھ میں اس نے یہ سارے چیزیں بتا دی، اس میں یہ ایک شامل نہیں ہے. اس کے اندر تو موٹا بھائی، چھوٹا بھائی، سنیاسی بھائی، لڈو بھائی، جملہ بھائی پورے شامل ہیں. تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ اسی لیے اس چیز سے بچنے کے لیے اس کو بچا رہے ہیں. اس کو بچانا ان کا مقصد نہیں ہے، اس کو بچانا ان کا وہ نہیں ہے، انہوں بچنے کے لیے بچا رہے ہیں. لیکن کب تک بچو گے؟ کب تک بچو گے؟ اب آئیں گے، وقت تو آ چکا ہے، گٹروں سے تو باہر نکلنا پڑے گا. کب تک بھگوؤں میں چھپے رہیں گے یہ لوگ؟ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کے اوپر دیش میں جو حالات ہوئے اور ہمارے دیش کو ساری دنیا نے تھو تھو کیا، ساری دنیا میں ہمارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا گیا، ہم پہ پابندی عائد کی گئی اور ہم کو اس نظر سے دیکھا گیا، ہر جگہ تھو تھو بھی ہماری. پھر بھی یہ سرکار کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سرکار کے پاس کچھ عزت نام کی چیز ہی نہیں. سرکار کو عزت کا کام کری ہوتی ہے، اگرچہ ان 9 سالوں میں کچھ دکھا سکتی تھی، کچھ بتا سکتی تھی، کچھ بول سکتی تھی. صرف اتیاچار، صرف زیادتی، صرف لوٹ مار، صرف دماغوں سے کھیلنا، دماغوں کو منتشر کرنا، ماب لنچنگ کرانا، بلاత్కాری کرانا، اسلام کو ٹارگٹ کرانا، ہندو مسلمان کاٹ کھیلنا. اس کے علاوہ انہوں نے دیا کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں دیا. انہوں نے گند پھیلایا، انہوں نے گند مچایا. لیکن ہم مسلمان بڑے امن سے رہتے ہیں. ہم دیش میں امن و امان چاہتے ہیں، ایک جہتی چاہتے ہیں، دیش کا وکاس چاہتے ہیں، دیش کا وکاس چاہتے ہیں. اسی لیے ہم نے ان کی ہر گندی چالوں کو، ہر گندی سازشوں کو بھی ہم نے برداشت کیا، ہم نے سہا. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ ہم کو یقین تھا کہ ہم صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ظالموں کے اوپر برابر اپنے موسیٰ کو روانہ کریں گے. اور یہ وقت آئے گا کہ یہ لوگ اپنی منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کا دیے ہوا لعنت کے ساتھ ساتھ تماچا بھی رسید ہوگا، جو یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، جو یہ لوگ برداشت نہیں پائیں گے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ لوگ بچانے کی تو نوپور شرما کو بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت سپریم کورٹ ایمانداری کا کام یہاں پہ یہ کر رہا ہے کہ کسی حال میں اس کو گرفتار کرو بول کر یہ کہہ رہا ہے. کسی حال میں اس نے بچنا نہیں چاہیے. حالانکہ یہ لوگ تو خاموشی اختیار کر رکھے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بھلا دیا جائے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور دوسرے چیزوں میں ان کو اکسایا جائے. مثال کے طور پہ CAA ہے، NPR ہے، NRC ہے، ٹرپل طلاق ہے، GST ہے. ان چیزوں میں، ان فالتو چیزوں میں اکسایا جائے اور اس کو چھپایا جائے، اس کو دبایا جائے. اور جب تک عوام خاموش نہیں بیٹھے گی، جب تک بھولے گی نہیں، جب تک ان چیزوں میں الجھایا جائے. لیکن ہم خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے، ہم ہر چیز برداشت کرتے. گستاخ رسول کو
ہرگز برداشت نہیں کرتے، نہ برداشت ہوگا انشاءاللہ۔ اور صرف ہمارے دیش میں نہیں، विदेश में GCC में लीजिए आप, OIC का लीजिए आप, हर तरफ इनकी औकात इनको दिखाई जा रही है, इनकी औकात इनको दिखाई जा रही है। या अल्लाह मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और फ़िक्र मत करिए। ये नुपुर शर्मा का तो वक्त आ चुका है, और कितना इन्हें भागती भागने दो, कितना बचती बचने दो, कितना छुपती छुपने दो, इसको तो बाहर निकाला जाएगा और इसको सज़ा बराबर मिलेगी इंशाअल्लाह। या अल्लाह, अस्सलाम।